پیج 54 پوئم اف سیکنڈ سٹینزا پڑھ رہے تھے. If you can dream and not dreams your master. اگر آپ زندگی کی خواب دیکھ سکتے ہیں، ڈریم دیکھ سکتے ہیں، اور ان خوابوں کی حد تک اسے اپنے زندگی میں صرف خیالی دنیا میں اپنے آپ کو محتاط نہیں کرتے کہ صرف خیالی دنیا تک اپنے آپ کو جو ہے محتاط کرتے ہو اور پریکٹیکل سٹیپ نہیں لے سکتے. اینڈ ایف یو کین تھنک، اگر آپ سوچ بھی سکتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز بھی آ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں، آپ کو جو ہے نئے نئے فیوچر کی جو ہے تمنائیں بھی آ سکتی ہے، نئے نئے خیالات بھی آ سکتے ہیں. اینڈ ناٹ میک تھاٹس یور ایم، اور ان خیالوں کو اپنا یعنی مقصد زندگی کا نہیں بناتے، یعنی صرف خیالی دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے لمیٹڈ یا محدود نہیں کرتے، تو یہی چیز جو ہے آپ کے لیے کافی ہے. کیسے؟ خیالی دنیا کیا ہے اور ڈریم ورلڈ کیا ہے، یا ڈریمی ورلڈ کیا ہے، یا امیجنری ورلڈ کیا ہے. یعنی ایک انسان کی ریئل لائف ہوتی ہے. ان دو لائنوں میں دو چیزوں کا تقاضا ہے، ایک ہے ریئل لائف ورسز ڈریمی ورلڈ یا ڈریمی لائف. جو ڈریمی لائف ہوتی ہے وہ فل آف ڈریمز، فل آف وشز اینڈ فل آف ڈیزائر اینڈ اسپائریشنز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو فلمی دنیا یا امیجنری یا تصوراتی دنیا ہوتی ہے، یہی ڈریمی ورلڈ یا ڈریمی لائف کہلاتی. تو حقیقی زندگی میں اور ان خواہشاتی یا ان خیالاتی یا ان ہیلوسینیشن یا ان جو ہے تھنکنگ بیس کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر آپ تھاٹس بھی کر سکتے ہیں اور پھر ریئل لائف سے بھی گزر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان دونوں کو کمپیئر مت کریں، نہیں تو خود کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یا پھر پریکٹیکل سٹیپس لے لیں، جو بھی آپ ٹارگٹ ایم ایمبیشن بناتے ہیں ان لائف، اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس کریں، تو تب جا کے آپ کامیاب ہو. کیسے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر تم ان خواہشات کا پیچھا کرو گے، ان خواہشات کے پیچھے جاؤ گے، وشز کے پیچھے جاؤ گے، تو یا تمہیں کامیابی ملے گی یا تمہیں ناکامی ملے گی. اگر کامیابی تمہیں ملے یا ناکامی ملے، کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے. دونوں جو ہے دھوکے باز ہے، وہ کہتے ہیں امپوسٹرز ہے، دغا باز ہے، فریب ہے. یعنی وہ بھی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور ناکامی بھی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم جو ہے اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرو، پریکٹیکل لائف گزارو، چاہے تمہیں کامیابی ہو یا ناکامی، تم اپنے ایفرٹ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو. مسلسل کوشش میں گزارنا زندگی، یہی کامیابی. اینڈ اف یو کین میٹ ود دا ٹریمف اینڈ ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے جی. ٹریمف کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر فتح حاصل کرنا، کسی چیز کے اوپر فتح حاصل کر کے ترقی حاصل کرنا، کسی چیز کو حاصل کر کے جو ہے زندگی کے اس اونچائی یا اونچے یا گریٹ پلیس تک یا گریٹ ڈیزگنیشن یا گریٹ اونچائی تک اپنے آپ کو پہنچانا. ٹریمف. اینڈ ڈیزاسٹر تباہی و بربادی کو کہتے ہیں، ناکامی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چاہے زندگی میں کوششات کے باوجود تمہیں کامیابی ملے یا ناکامی ملے. ٹھیک ہے جی. اینڈ ٹریٹ دوز ٹرو امپوسٹر جسٹ دی سیم. آپ کے اندر اتنی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ان دو دغے بازوں کو ایک ہی طرح اس کے ساتھ سلوک کرو. یعنی نہ آپ کو انتہائی کنفیوز کریں اور نہ جو ہے آپ کو بے انتہا خوش کرے. ایک معتدل درمیانی راستہ آپ اپنا لیں زندگی میں، تو تب جا کے آپ کامیاب ہوں. ٹرو امپوسٹر سے یہاں پر مراد جیسے دو کے بعض اشخاص ہیں، ان کے ساتھ کی بات ہو رہی. تو یہ پرسانیفیکیشن ہے، فگر آف اسپیچ ہے. اس چیز کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس بات پہ وزن دیا جاتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دونوں جو ہے شارٹ
ڈیوریشن کے لیے، کلیئر؟ اور شارٹ ڈیوریشن کے لیے اسی وجہ سے ہے کہ آپ پھر پراؤڈی نیچر نہ اختیار کریں، فخر نہ کریں، ہاں پراؤڈ فیل نہ کریں، ہاں فار دی ٹائم بینگ ہوتے ہیں، ٹرانزینٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے تو وہ چینج ہے، تو چاہے آپ بلندی پہ پہنچے ہوئے ہو تو تب جا کے آپ نیچے گریں گے، یا چاہے آپ نیچے گرے ہوئے ہو تو آپ بلندی پہ بھی جائیں گے۔ تو ایک چینج ہی ہے جو پرماننٹ ہے، اور وہ کب بھی پرماننٹ ہے؟ جب آپ ایفرٹس کرتے رہیں گے، جب آپ کوششات کرتے رہیں گے، جب آپ مسلسل یعنی کس چیز میں رہیں گے؟ ایفرٹس میں رہیں گے۔ اس ٹینزے کی سمجھ آ گئی؟ پرسانیفیکیشن اس طرح ہے، اف یو کین میٹ ود دا ٹرمف اینڈ ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے جی؟ دو الفاظ ہے، ٹرمف فتح کو کہتے ہیں، ڈیزاسٹر تباہی و بربادی کو کہتے ہیں، اور نیچے کہتے ہیں اینڈ ٹریٹ دوز ٹو امپوسٹرز، امپوسٹر کہتے ہیں دھوکے باز کو، تو دھوکے باز تو یا میل ہو سکتا ہے یا فیمیل ہو سکتا ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ ٹو امپوسٹرز، ہاں یعنی کوئی پرسن ہو سکتا ہے، اور اوپر جو ہے دو اشخاص تو نہیں ہے، اوپر تو دو نام ہے، abstract noun ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ان بے جان چیزوں کو ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ یہ جاندار ہے، تو اسی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسانیفیکیشن، کلیئر؟ آگے دیکھیں، if you can bear to hear the truth you have spoken، کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تو وہ ہمیشہ سچ بولے، صداقت پہ مبنی زندگی، ہانیسٹی کی پالیسی اپنے رولز میں بنا کے رکھے، ٹھیک ہے؟ آبسٹیکلز ہوتے ہیں، کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، بٹ اس دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی اور اللہ کے ہاں تمہاری عزت ہوگی، اور دونوں جگہ پہ تمہیں جو ہے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہر مذہب والا اس چیز کی پرچار کرتا ہے، کس چیز کی؟ ٹروتھ کی، سچائی کی۔ اف یو کین بیئر ٹو ہیئر دی ٹروتھ یو ہیو اسپوکن، اگر تمہارے اندر دوسری بڑی کوالٹی وہ کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں، اور وہ ہے برداشت، بیئر برداشت کرنا، اگر تمہارے اندر برداشت کی اتنی کوالٹی موجود ہے کہ تم وہ سچ سن سکو جو تم پہلے بول چکے ہو، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اگر کسی دوسرے کے لیے آپ نے زندگی کا کوئی فریم ورک بنایا تھا صداقت یا سچائی پہ مبنی، تو سیکھ نہ سیکھ نہ سے دے، تو وہی سچائی اگر آپ پہ اپلائی ہو رہی ہو تو تب جا کے آپ اپنی کہے ہوئے الفاظ جو صداقت پہ مبنی تھے اس سے پھر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی صداقت پہ مبنی اگر کوئی فریم ورک زندگی کا کوئی نقشہ کسی کے لیے بناتے ہو تو خود بھی تم اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو، ٹھیک ہے جی؟ اتنے سخت اور سٹرک اصول نہ ہو کہ آپ جو ہے خود اس پہ عمل پیرا نہ ہو سکتے ہو، اور دوسرے یعنی مطلب ہے جو چیز تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کیے، جتنی سچائی کا تم خود سامنا کر سکتے ہو اتنا ہی سچ بولا کرو، تاکہ کل آپ کو اپنی کہی ہوئی باتوں میں کیا کرے، کہی ہوئی باتوں کے اس سچائی کو پھر پریکٹیکلی طور پہ اپنانے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ کلیئر؟ کیسے دقت محسوس ہوگی؟ ٹوسٹڈ بائی نیوز ٹو میک اے ٹرپ فار اے فوز، جب آپ کے کہے ہوئے اقوال زرین صداقت پہ مبنی باتیں اس کو تھوڑ مروڑ کے پیش کیا جائے گا، ٹوسٹڈ، اس میں اپنے من گڑت باتیں شامل کیے جائیں گے، ٹوسٹ کر کے، موڑ توڑ کے یا ڈینڈ پینڈ کر کے، بائی نیوز ان شریر آدمیوں کے ہاتھ، ناٹی لوگوں کے ہاتھ، ٹو میک کہ وہ بنا سکے کس چیز کے لیے؟ اے ٹریپ، گرفت میں لے آ سکے کس لوگوں کو؟ فارفوز، احمقوں کو، بے وقوفوں کو، تاکہ آپ کی کہی ہوئی باتوں میں وہ لوگ اپنی من گڑت چیزیں شامل کر کے ان بے وقوفوں کو آپ کے خلاف
ورغلا سکے کہ یہ آپ لوگ جو آپ لوگوں نے اپنا مسیحا بنایا ہے یہ تو انتہائی جھوٹا انسان ہے. ٹھیک ہے جی. تو تب جا کے جب آپ اس اپنی سچی ہوئی بات کو غلط صورت میں آپ سنو گے تو آپ کے پاس برداشت ہونا چاہیے. موقع پہ آپ کو بلبلانا نہیں چاہیے. موقع پہ آپ کو جو ہے غصے سے ابلا ہوا یعنی قطرہ نہیں بننا چاہیے, یا سکن بلسٹر کی طرح پٹنا نہیں چاہیے تمہیں کہ تم جو ہے پھر اپنے آپ کو جو ہے قابو میں نہ رکھ سکے, برداشت ختم ہو جائے. اصل اگر کامیابی کی راز ہے وہ ہے برداشت, فاربیئرنس, بیئر, برداشت ہے. جتنی بھی آپ کے خلاف کوئی بات کرے ٹھنڈے دماغ سے سنو, اور جب موقع آ جائے تو آپ اس کو جواب دیں. کلیئر؟ اور واچ دی تھنگ یو گیو یور لائف ٹو بروکن, یا پھر ان چیزوں کو آپ دیکھ لے یو گیو یور لائف ٹو, جس کو آپ نے زندگی کی سانسیں دے کر بنائے تھے. بروکن, ٹکڑوں کی صورت میں آپ اپنے کہی ہوئی باتوں کو جو ہے دیکھ لیتے ہو. تو جب آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں سچ بول بول کر جتنی صداقت پہ مبنی فار ایگزامپل عمارتیں کڑی کی تھی, مقام بنایا تھا, لوگوں کے اندر عزت کمائی تھی, وہ عزت جب دوسرے لوگ, شریر لوگ, آپ کے باغی لوگ, آپ سے مخالف لوگ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے سامنے ڈالیں گے تو اسی موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاربیئر دی سچویشن. ٹھیک ہے, فاربیئرنس کرنی چاہیے, برداشت کرنی چاہیے. کلیئر؟ اینڈ اسٹاپ, اور اس چیز کو روکنا چاہیے. اینڈ بلڈ دیم اپ, بلڈ, اور دوبارہ تعمیر کرے اسے کوئی ہوئے مقام کو. دیم, ان چیزوں سے اپ, دوبارہ بنا کے. ود دا worn out tools, ان پٹھے پرانے اوزاروں کے ساتھ. ٹولز کہتے ہیں اوزار, انسٹرومنٹ کو. وارن, جو اب زنگالود ہو چکے ہیں, جو پٹے پرانے ناکارہ ہو چکے ہیں, بیکار ہو چکے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے اس ٹینزے کے اندر؟ فاربیئرنس ہے, برداشت ہے. ٹھیک ہے جی. جی سٹاپ, یہ سٹوپ نہیں ہے, سٹاپ یہ آرکیک ورڈ ہے. آرکیک سے مراد ترک شدہ انگلش ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سٹوپ کی طرح لکھا جاتا ہے اور وہ ہوتا سٹاپ ہے. تھرڈ سٹینزا کو دیکھ لیں. اینڈ اف یو کین میک ون ہیپ آف آل یور وننگز, اگر تم جو ہے کین میک, بنا سکتے ہو, ون ہیپ, ہیپ کہتے ہیں ڈیر کو. ٹھیک ہے, کسی چیز کی زیادہ مقدار کو جب ڈیر ایک ہی جگہ پہ جمگٹا کیا جاتا ہے اس کو ڈیر کہتے ہیں. فار ایگزامپل ریت کو ایک جگہ پہ ٹھیلا بنا کے اس کو بھی ہیپ آف سینڈ کہہ سکتے ہیں. یہ جو آپ لوگ کے ساتھ بکس ہے اس کو ایک ہی جگہ ڈیر کر دیں تو یہ بھی ہیپ آف بکس کہلا سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے اف یو کین میک ون ہیپ آف آل یور وننگز, اگر تمہاری زندگی جو ہے اس کے اندر فتوحات ہی فتوحات ہے, وننگز ہی وننگز ہے, اور اتنے اچیومنٹ آپ نے کیے ہے کہ آپ اس سے ایک ڈیر, ایک بلند و بالا مقام اس سے بنا سکتے ہو, اور اتنی فتوحات کرنے کے باوجود بھی اینڈ رسک اٹ. ٹھیک ہے جی. اٹ سے مراد اوپر جتنی بھی کہی ہوئی بات تھی, اٹ, ان تمام فتوحات, اٹ اینڈ رسک اٹ, اور ان تمام فتوحات کا خطرہ مول سکتے ہو. پائی روکا نا. آن ون ٹرن آف پچ اینڈ لاس اینڈ ٹاس, ایک ہی باری میں, ایک ہی ٹرن میں,
of pitch and toss. مختلف گیمز ہیں، ٹھیک ہے جی. ہر گیمز کے اندر لک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے جی. کرکٹ میں آپ ٹاس وہ کرتے ہیں، کون سا پوزیشن آتی ہے، وہ آپ کا نہیں آ گیا تو آپ کی لاس ہو گئی یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی. اسی طرح چیس کو دیکھیں، یہ جو تاش وغیرہ کھیلتے ہیں اس میں آپ کی جو ہے پوزیشن نہ آ جائے. اسی طرح جو کرم بورڈ ہوتے ہیں، اس طرح جو ہے اینی ون کرکٹ، فٹ بال، اینی ون چیز لے لیں جس کے اندر یعنی کسی کی ٹھاس کی بنیاد پہ تمہاری کامیابی ہو. جب زندگی، وہ کہتا ہے کہ جب زندگی میں تم نے فتوحات ہی فتوحات حاصل کیے ہو اور پھر بھی کوئی تم سے یہ شرط لگائیں، ایک ٹاس لگائیں، میری طرف توجہ رکھ، کہ ایک سائڈ، ایک ہی پلڑے میں تمہاری زندگی کے تمام فتوحات ہے اور دوسرے پلڑے میں دوسری چیز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. اگر تمہارا پلڑا باری رہا تو آپ جیت گئے، اگر تمہارا پلڑا جو ہے باری نہ رہا تو آپ کی جو ہے کیا ہے، ہار ہے. تو جب وہ اسی طرح بیچ میں پکڑیں گے اور اپنی چیزوں کے علاوہ وہ یا اس سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ اور بھی چیزیں زیادہ کریں گے تو آپ کا پلڑا تو ناکام ہوگا. ناکام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں. جب ناکام ہوگا آپ وہ ٹاس، وہ اندازہ، وہ موقع گنوا بیٹھو گے. تو یہاں پر کیا ہے، یعنی پچ اینڈ ٹاس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ٹاس مینز کوئی چانس، زندگی کا موقع. پچ لیول آف لائف، گراؤنڈ آف لائف، زندگی کے کسی میدان میں جب آپ موقع گنوا بیٹھے ہو، اللہ کی طرف سے یا آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ مزید بھی کامیاب ہو جائیں، اور وہی موقع آپ گنوا بیٹھتے ہیں، وہ چانس آپ ضائع کر لیتے ہیں، تو آپ کی ساری فتوحات کیا ہوگی؟ زیرو سے ملٹیپلائڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں. آپ کی ساری فتوحات کس چیز سے ملٹیپلائڈ ہوگی؟ زیرو سے. اور آپ پھر سرے سے محنت کریں گے تو زندگی کے اس موقع کے لیے جو ایک چانس کے مانند تمہاری زندگی اوپر بھی لے آ سکتا ہے اور نیچے بھی لے آ سکتا ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر برداشت کی وہ قوت اختیار کرنی چاہیے کہ جتنا بھی تمہیں نقصان پہنچے آپ سرے سے دوبارہ بغیر کوئی لفظ کہے ہوئے پہلے دن کی طرح نئی شروعات کرنے کے قابل ہو. کلیئر؟ یعنی کیسے؟ اینڈ اف یو کین فورس نا اینڈ رسک اٹ آن ون ٹرن آف پچ اینڈ ٹاس، اور ان تمام کمائی ہوئی دولت، کمائی ہوئی اچیومنٹ کو ایک ہی چانس سے ضائع کرنے کے آپ ہمت، یا ایک ہی باری سے جو ہے آپ چانس کا گیم کر کے یا موقع گنوا کے یا موقع سے جو ہے یعنی وہ گیم کھیل کے آپ برداشت کر سکتے ہو، خطرہ لے سکتے ہو. اینڈ لوز، اگر آپ نے کھو دیا وہ چانس، اینڈ اسٹارٹ اگین ایٹ یور بگننگ. تو تمہیں میں ایک دوسری کلیوز آف لائف بتاتا ہوں تو تمہیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. سیرے سے دوبارہ آپ نے اسی طرح محنت شروع کرنی چاہیے، بار بار محنت کی طرف، کیونکہ زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر سٹیپ پہ تمہیں محنت ہی کرنی ہوگی. کلیئر؟ محنت کے بغیر کوئی بھی سٹیپ میں تم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اور جب تمہارا آغاز دوبارہ یعنی دوبارہ اس فتوحات کا تم دوبارہ آغاز کرنے کی قابلیت تم رکھتے ہو تو دنیا کی کوئی شخص، کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہرا کے تمہیں وہ خوش نہیں ہوگا. وہ خوش کس لیے نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے خوش نہیں ہوگا کہ آپ تو پھر دوبارہ محنت شروع کر لیں گے. کوئی تمہیں ہرا کی اس لیے ہراتا ہے تاکہ آپ برباد ہو جائے، اور جب تمہارے اندر دوبارہ
کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، برداشت موجود ہے، فاربیئرنس ہے، محنت تم کر سکتے ہو، تو وہ جس کو تمہاری وجہ سے پچ اینڈ ٹاس کی بنا پہ موقع ملا ہے کہ وہ موقع پہ کامیاب ہوا ہے، تو آپ وہ بندہ اپنی فتح سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنے آپ اپنے شکست سے خوش ہوں گے۔ اور یہی زندگی کا راز ہے، جس حالت میں بھی اللہ تمہیں رکھے اس ہر حالت پہ آپ کو شکر ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اینڈ نیور بریتھ اے ورڈ اباؤٹ یور لاس، اور کبھی بھی اپنے منہ سے ایک سانس تک بھی نہیں نکالنی چاہیے اپنی ناکامی کے متعلق، بریتھ، کیونکہ جس کے سامنے تم اپنی ناکامی کے قصے کہانیاں بیان کرو گے، غم بیان کرو گے، ہر دوسرے شخص کا غم دوسرے شخص کے لیے کہانی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ خون کے آنسو بہا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ Then there is no to share such a emotion and feeling and passion in front of anyone. سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کے شیئرنگ آف فیلنگز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے لیے کہانی بن جاتی ہے، اور آپ الٹا اپنے آپ کو مزید بھی پریشان کر سکتے۔ آپ کو کیا کر نقصان پہنچا ہے، دل ہی دل میں اس بات کو رکھیں، دوبارہ ایفرٹ شروع کریں، آپ لازمی کامیاب۔ کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی جو ہے انسان کی آنکھیں نہیں کھولتی، اور ناکامیابی ہی سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کامیابی کے علاوہ ناکامی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ ہر فیلڈ، جس فیلڈ میں تم ناکام ہو جاتے ہو اور اس کے بعد تم جب محنت شروع کر لیتے ہو، تو اس کے بعد جو محنت کا راز اور محنت کے بعد کامیابی جو ہوتی ہے وہ پھر بڑی زبردست کامیابی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ ناکامی کے بعد پلٹ کر دوبارہ اٹھنے والا شخص سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو فٹ پاتھ سے اٹھ کے بلند مقام پہ جاتا ہے، وہ زیادہ ہی گر کر دوبارہ بھی فٹ پاتھ پہ آئے گا، اسے کیا رونا ہوگا، یہی فٹ پاتھ سے تو وہ اٹھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی جو محل سے اٹھ کر بلند مقام تک گیا ہے، وہ اگر دوبارہ محل سے نیچے گٹڑی یا ادھر فٹ پاتھ پہ جا گرے گا تو اسے تو وہ محل بھی ستائے گا اور اس سے وہ مزید بھی غمگین ہو۔ تو جتنے لوور مقام سے تم بڑے مقام پہ چلتے ہو، سمجھ آ رہی، تو جتنی بھی بڑا نقصان تمہیں اٹھانا پڑے تو اس نقصان کے بعد اس آپ کے لوور مقام سے کم مقام تو نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں تمہیں زندگی کی موت کی خوف ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی تمہیں خوف یا ڈر، کسی نقصان کا خوف اور ڈر تمہارے دل میں ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہی کامیاب۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب آپ لاس کی بالکل فکر نہ کرتے ہوئے آپ محنت کریں گے تو اللہ کے اوپر آپ کو وہی یقین ہوتا ہے، اور اللہ یہی فرماتا ہے کہ میں بندے کی یقین پہ اس کے پاس ہوں، جو وہ مجھ پہ یقین کرتا ہے میں وہی چیز اسے نوازتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مومن کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جتنا تم زیادہ اس پہ یقین کرو گے، ٹرسٹ کرو گے، بیلیف رکھو گے، اتنا ہی وہ تمہیں نوازے گا۔ کلیئر؟